السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ابھی کچھ دنوں سے کرناٹک کی مین اسٹریم میڈیا میں کتے کے گوشت کو لے کر مختلف قسم کی خبریں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور خاص کر کچھ لوگ سازش کے طور پر مسلمانوں کے گوشت کے کاروبار کو بدنام کرنے کی بھی کوشش چل رہی ہے۔ ابھی فی الحال بنگلور کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کتے کے گوشت کا کھانا ملتا ہے، ایسا الزام لگایا گیا ہے، اور یہ بات حکومت کی ایجنسیوں کی جانب سے تحقیق کرنے کے بعد ہی صحیح خبر باہر آئے گی۔ لیکن غالب گمان یہ ہے کہ یہ ایک سازش ہے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ حقیقی بات باہر آئے گی۔ اب اس موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے کتے کے بارے میں کچھ باتیں لانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، کتا اسلام کے اندر حرام ہے۔ کتا اور سور، جسے ہم لوگ خنزیر کہتے ہیں، یہ دونوں حرام ہیں۔ ان کا گوشت، ان کے اعضاء یا ان کی جلد یا ان کے بال، کچھ بھی ہم لوگ کیا ہے استعمال نہیں کر سکتے، یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کتے کا بیپار کرنا بھی، اس کو بیچنا یا اس کو خریدنا یا اس کا بیع کرنا، یہ منع کیا گیا ہے۔ البتہ اگر کتا شکاری کتا ہے یا جانوروں کی حفاظت کے واسطے رکھا گیا ہے یا اس انداز سے کوئی اور مقصد سے رکھا گیا ہے جو حفاظت کا معاملہ ہو، شریر کے دائرے میں آتا ہو، تو اس کو گنجائش دی گئی ہے، اس کا بیپار گنجائش ہے۔ اب اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں تو کتا کتنا نجس ہے، اس کا اندازہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے آپ لگا سکتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دھویا جائے، اور 7ویں مرتبہ جب پانی سے دھوتے ہیں تو اس میں مٹی کا استعمال کیا جائے۔ یعنی 6 مرتبہ پانی سے دھونے کے بعد 7ویں بار جب دھو رہے ہیں تو مٹی کو استعمال کیا جائے، کیونکہ مٹی کے اندر جو ہے وہ کیپیسٹی ہے یا وہ قوت ہے کہ کتے کے جراثیم کو ختم کر سکتی ہے۔ الحمدللہ آج کے زمانے میں تو ہمارے پاس قسم قسم کے کیمیکلز ہیں اور قسم قسم کے برتن دھونے کے صابن اور پاؤڈر ملتے ہیں، جن کا استعمال کر کے بھی ہم لوگ دھو سکتے ہیں۔ اسی انداز سے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں تو جس میں یہ کہا گیا کہ بھئی کتوں کا پالنا مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ کتا رحمت کے فرشتوں کو روکتا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد کی، جس میں یہ روایت کیا گیا، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں کل آپ کے گھر کو آیا تھا، لیکن کچھ چیزوں نے مجھے آپ کے گھر میں داخل ہونے سے روکا۔ وہ یہ کہ آپ کے گھر کے دروازے پر ایک مجسمہ تھا، اور گھر کے اندر ایک تصویروں والا پردہ تھا، اور آپ کے گھر میں کتے کا بچہ تھا۔ جس تین چیزوں کی وجہ سے میں آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکا۔ آپ اندازہ لگائیے، اس حدیث میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو حکم دیا، مشورہ دیا، کہا کہ آپ اس مجسمے کو ایسے اس کی گردن کو، اس کے سر کو توڑ دیجئے کہ وہ دیکھنے میں ایک لکڑی کا تنا محسوس ہو، اور جو تصویروں والا پردہ ہے اس پردے کو پھاڑ دیجئے اور اسے تکیے کے اندر رکھنے کے لیے استعمال کر دیجئے، اور گھر میں رہنے والے کتے کے بچے کو باہر کر دیجئے۔ اندازہ لگائیے، اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کتا اگر گھر میں رہتا ہے تو رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے، اللہ یہ کہ جو انتظامی امور میں رہنے والے فرشتے ہیں وہ تو رہیں گے ہی، لیکن یہاں پر کہا گیا کہ بھئی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو مطلب یہ ہوا کہ بھئی کتا ہمارے گھروں میں رحمت کو آنے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کسی بھی صورت میں کتے کو پالنے کا جواز نہیں پا سکتا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کو دیکھ کر کے لوگ کتے کو پالتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، واکنگ میں ساتھ لے چلتے ہیں، اور جم کے اندر بھی کتوں کو لے جا کر ورزش کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو ان کا دیکھا دیکھی ہم مسلمان بھی، آج بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان اور یہ روشن خیال طبقہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بھئی ہم ماڈرن ہیں، چنانچہ وہ کتوں کو خریدتے ہیں، گھروں میں پالتے ہیں اور گھروں میں رکھتے ہیں، تو گویا بالکل ویسے ہی جیسے مغربی تہذیب کے مغربی لوگ عیسائی ہو یا یہودی ہو، جو تہذیب اپنائے ہیں اسی تہذیب کو ہمارے لوگ بھی اپنا رہے ہیں، حالانکہ یہ کسی صورت میں مناسب نہیں ہے۔
اب اس بنیاد پر دیکھتے ہیں تو بھی کتا رکھنا ہمارے لیے حرام ہے، یہ بات معلوم ہو گئی۔ اب لوگ اپنے گھروں میں ایسی تہذیب کو اپنا رہے ہیں کہ بھئی وہ کتا کیا ہے اپنے جیسا اتنا خرچ کرتے ہیں کتے پر کہ بھی اپنے اولاد پر بھی خرچ نہیں کر پاتے۔ تو ایسا شوق لوگوں کو لگا ہوا ہے، اور اس کو بوسہ دینا، اسے چما دینا، اور اس کے ساتھ کیا ہے ایک کیا بولتے ہیں اپنے جسم سے اس کو معانقہ کرنا، یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ کسی صورت میں کیا ہے مناسب نہیں ہے۔ سامنے کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ کتے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے تو آپ کے سامنے نہیں آتے۔ ایسے ہی بہت سی روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو پالنے سے ہم کو منع کیا ہے۔ ہاں البتہ شکاری کتا جسے کہتے ہیں، یعنی آپ شکار پہ جا رہے ہیں تو شکاری کتا جو تربیت یافتہ ہوتا ہے اسے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یا آپ ایک ایسے مقام پر رہتے ہیں جہاں پر چوری کا اندیشہ ہے، جہاں پر خطرے کا اندیشہ ہے، آپ کو کتا رکھنا ضروری ہے تاکہ چوروں کی آمد پر کتا آواز کرے تو آپ کو خبر ہو جائے۔ تو اس صورت میں گھر کے احاطے میں، یعنی اندر کے بجائے باہر کے احاطے میں جہاں پر کیا ہے کتے کو رکھا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے گھر کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ یا نہیں تو بکریاں آپ پال رہے ہیں یا کوئی جانوروں کا ایک مندہ آپ کے پاس ہے تو ان کی دیکھ بھال کے واسطے کتوں کو رکھا جا سکتا ہے تاکہ کوئی بھی بھیڑیا آنے سے پہلے یا آنے پر کیا ہے کتا آواز کرے، یہ آپ کتے کو رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ان تین وجوہات کے بنا کوئی اور آدمی شوق کے واسطے گھر میں رکھتا ہے تو ہمارے کو اجازت نہیں ہے، یہ منع کیا گیا ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کتے کی وجہ سے، یہ تو شریعت کی بات ہوئی جو میں نے پیش کیا، لیکن سائنس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے اس میں بیماریاں ہیں۔ یعنی کتے کی زبان سے جو لعاب نکلتا ہے یا جو کتے کی وجہ سے جو لعاب زمین پر پڑتا ہے تو اس لعاب کے اندر کئی قسم کے کیا ہے زہریلے جراثیم ہیں، اور وہ اگر انسان کے جسم میں جاتے ہیں تو بہت نقصان ہونے والا ہے، یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کتے کی وجہ سے کچھ بیماریاں ایسی آتی ہیں جس کے جراثیم، یعنی خاص کر کتے کے گوشت میں، اس کے لعاب میں اور اس کے جسم پر، اس کے بالوں میں کچھ جراثیم ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے ہاتھوں کو لگتے ہیں تو جس کے ذریعے کیا ہے اگر پیٹ میں جاتا ہے، کھانے کے ذریعے اگر ہاتھوں کے جیسے نکل جاتے ہیں تو وہ جراثیم ہمارے جسم کے اندر پہنچ کر کیا ہے الگ الگ شکل اختیار کرتے ہیں۔ خاص کر کیا ہے کہا گیا کہ پھیپھڑے کی بیماری کتے کے جراثیم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور بسا اوقات تلی ہے، دل کی بیماری ہے، اور خاص کر سر میں جو بھیجے کا معاملہ ہے وہاں پر وہ پہنچ کر کیا ہے الگ الگ قسم کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ ایسی باتیں سائنس میں بھی بیان کی گئی ہیں، آج کے ڈاکٹرز بھی کیا ہے یہ بات مانتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج کل واکنگ کرنے کے واسطے بہترین ذریعہ کتا کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ کسی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ اور جو لوگ ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں یا جن کو سکون نہیں ہوتا، جو ٹینشن میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھی آپ کتا پال لیجئے اور کتے کے ساتھ دل بہلا لیں گے تو آپ کی ٹینشن ختم ہو جائیں گی۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ان چیزوں سے منع کیا ہے، کتے کو پالنے سے، کتے کو رکھنے سے منع کیا ہے۔ اس زمانے میں تو کوئی سائنس نہیں تھی، اس زمانے میں کوئی تحقیق کرنے والے کوئی مشینری نہیں تھی، کوئی مشینز نہیں تھے جس کے ذریعے فیصلہ کیا گیا ہو کہ بھئی یہ فلاں فلاں بیماریوں کا عامہ جگہ ہے، ایسا تو نہیں کہا گیا۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو مطلب کیا ہوا، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ اطلاع دیا ہے جس کو وہ بیان کی۔ اس لیے سورہ نجم میں اللہ کے نبی کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اپنی طرف پر کوئی بات نہیں کہتے ہیں الا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کیا ہو۔ تو ایسی کئی باتیں ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو دیا ہے، اور اس سے کیا ہے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کیا آگاہ کیا ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی نے اپنی پوری امت پر ایک رحمت کا ذریعہ، یعنی ایسی خطرناک بیماریاں جو کتے کے ذریعے پھیلنے والی ہیں اس سے بچنے کے واسطے کتے کو پالنے سے ہی منع کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں۔ کتا اپنی ذات میں وفادار جانور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا رکھنا، اس کا پالنا، گھر میں کیا ہے شوخیلا کام کرنا، یہ کسی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں تو کتے کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں الگ الگ روایتوں میں ہم کو ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی کتا اگر شکار کے لیے ہو تو اس کا بیپار جائز ہے، بقیہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو کتے کی طرح سور جسے بولتے ہیں، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، خنزیر جسے کہا جاتا ہے، پگ جسے بولتے ہیں،
تو اس کا رکھنا، اس کا پالنا یا اس کے ساتھ رہنا کسی صورت میں بھی کیا ہے مناسب نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ میں آپ تمام سے التماس کرتا ہوں کہ کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، کتے کو پالنا بھی حرام ہے، کتے کا بیپار بھی حرام ہے۔ ایسے میں کسی مسلمان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ بھئی کتے کا گوشت بکا رہا ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ تو بہرحال آج ہمارے زمانے میں ہمارے قوم کے اندر ایسے کچھ چیزیں کچھ ماڈرن مسلمان کیا ہے اپنا رہے ہیں، ان کو آگاہ ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، میں آخر میں بات بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، ابو داؤد میں یہ روایت کی گئی ہے کہ کوئی آدمی شکار اور جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد کے واسطے کتا اگر پال رہا ہے تو اس کے ثواب میں سے روزانہ 1 خیرات ثواب کم کر دیا جاتا ہے، گویا نقص ثواب کا سبب بنتا ہے کتا۔ اور بعض روایتوں میں تو 2 خیرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ خیرات کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خیرات سے مراد احد کے پہاڑ کے برابر کیا ہے ثواب انسان کے اپنے ثواب کے اس میں سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کتے کا پالنا اپنے دیگر نیکیوں کو برباد کرنا ہے، کتے کا پالنا اپنے کمائے ہوئے ثواب کو کیا ختم کرنا ہے، تو گویا ایک دیوالیے کا ذریعہ بننے والا ہے کتا۔ اس لیے کسی بھی صورت میں کتوں کو پالنا، کتوں کو اپنے گھر میں رکھنا کسی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی کتا حرام ہے، کتے کو پالنا منع ہے کہہ کر کتوں کے ساتھ سنگ دلانا حرکت کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ کتوں کے ساتھ سنگ دلانا یعنی ظلم کرنا، ان کی نسل کو ختم کر دینا، ایسی بھی کچھ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ابو داؤد میں دیکھنے کو ملتی ہے جس میں کہا گیا کہ اگر کتوں کی اپنی ایک امت نہ ہوتی تو میں ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ کتوں کی اپنی ایک امت ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، سارے مخلوقات کے اوپر آپ کی رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کتے کو یعنی ایک بھوکے پیاسے کتے کو اگر پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں تو وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی بنی اسرائیل کی روایتوں میں ہم پڑھتے ہیں تو ایک روایت ملتی ہے کہ کوئی آدمی کسی مقام پر پانی پی رہا تھا، وہ کنویں سے پانی نکال رہا تھا، اسی دوران میں کتا زبان لٹکاتے ہوئے پانی کی پیاس کے تڑپ میں کیا آ کر کنویں کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اب وہ آدمی اپنا موزہ اتار کر اس میں پانی بھر کر کتے کو پانی پلایا۔ کہا گیا کہ ابھی اسی ایک عمل کی وجہ سے وہ جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا۔ اور اسی انداز سے کوئی ایک عورت تھی جو بڑی نمازی تھی، بڑی عبادت گزار تھی، لیکن گھر میں ایک بلی کو کیا ہے باندھ کر رکھا تھا اور اس پر ظلم کر رہی تھی، جس کے نتیجے میں وہ اپنی عبادتوں کے باوجود، نیکیوں کے باوجود وہ دوزخ کے نچلے گڑھے میں جائے گی۔ ایسی روایتیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو بہرحال کتوں کو پالنا، گھر کے اندر رکھنا یہ کسی صورت میں مناسب نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کتا شکار کے لیے ہو یا کسی جانور کی حفاظت کے لیے ہو، یہ گنجائش ہم کو دی گئی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مغربی تہذیب سے بچتے ہوئے اسلامی تہذیب میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے اس قسم کے جراثیم سے جو کتوں سے پھیلنے والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔